اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ سورۃ المؤمن آیت 26۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، ذرونی، مجھے چھوڑو، موسیٰ کو قتل کرنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ رکاوٹیں تھیں، کچھ لوگ تھے جو موسیٰ کو قتل کرنے نہیں دے رہے تھے یا قتل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ چنانچہ سورہ اعراف، سورہ شعراء میں یہ بتایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے پہلی بار فرعون کے دربار میں عصا اور ید بیضا کے دو عظیم معجزوں کا مظاہرہ کیا تو فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا تھا تمہارا کیا خیال ہے موسیٰ و ہارون کے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ تو درباریوں نے کہا تھا کہ ارجہ و اخاہ، اس کو اور اس کے بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون کو مہلت دے دو، جلدی نہ کرو، ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنے میں، منفی رویہ اختیار کرنے میں جلدی نہ کرو۔ ممکن ہے مہلت کا مشورہ اس لیے دیا ہو کہ فوری قتل کرنے سے لوگ اس کو مظلوم سمجھیں گے اور اس کی نبوت کا وہ ثبوت فراہم ہوگا۔ یہ جادوگر ہے، اس کے جادو کو جادو سے کے ساتھ مقابلہ کر کے ختم کیا جائے، کسی اور اقدام سے ختم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فرعون چونکہ تخت و تاج کا مالک ہے، اس کی سوچ کچھ ہو، لیکن درباریوں میں عقل و خرد والے بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی ہو، یہ جو موسیٰ دکھا رہے ہیں عصا کو اژدہا بنانا اور اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ چمکتا ہوا دکھانا، یہ ہو سکتا ہے جادو نہ ہو، اور ممکن ہے موسیٰ کا دعویٰ صحیح ہو، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو، بعید نہیں ہے، لیکن معاشرے کی دباؤ اور بادشاہت کا رعب وغیرہ کی وجہ سے، اور پھر مفاد ہے، وہ درباری ہے، فرعون کے درباریوں کا مفاد فرعون کے ساتھ وابستہ ہے، اس وجہ سے اظہار کی جرأت نہیں کر پاتے۔ کم از کم اتنا تو کہہ دیا کہ ان کو مہلت دے دو۔ فرعون کہتا ہے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اگر وہ رب کا
نمائندہ ہے تو وہ اپنے رب کو پکار کر کے میرے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ دیکھتا ہوں وہ اپنے رب کو پکار کر کے میرے ہاتھ سے کس طرح وہ اپنے آپ کو چھڑا لے گا۔ یہ پوری رعونت اور تکبر کے لہجے میں کہا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا، وہ اپنے رب سے کہہ دو مجھے چھڑاؤ۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کی میں تبدیلی لائے۔ ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین تھا کہ سورج جو ہے وہ اقتدار، سلطنت اور حکومت کا دیوتا ہے۔ سورج، اس کو وہ اشتار کہتے تھے۔ اشتار حکومت کا رب ہے، اس کے ہاتھ میں سلطنت دینا، حکومت دینا، کسی کو کسی سے چھیننا، یہ ہے۔ اور فرعون زمین میں اشتار کا نمائندہ ہے، کیونکہ سلطنت دینا لینا جو ہے وہ اشتار کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون کے ہاتھ میں سلطنت آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اشتار کا نمائندہ ہے، ورنہ اس کو حکومت نہیں مل سکتی۔ حکومت ملنا دلیل ہے کہ وہ رب حکومت اشتار کا نمائندہ ہے۔ یہ ان کا مذہب تھا۔ اور حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا نمائندہ ہوں، تو ان کے کلچر میں اس قسم کی اصطلاح پہلے سننے میں نہیں آئی۔ اور فرعون نے پوچھا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بہت سے ارباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک رب کا میں نمائندہ ہوں زمین پر۔ یہ ان کا دین تھا۔ اور حضرت موسیٰ کا کہنا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، تو ان تمام چیزوں کی نفی ہے اس میں۔ یبدل دینکم، ان کے دین کی نفی ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا کم از کم ایسا ہوگا کہ دین میں تبدیلی نہ لا سکے، اختلاف تو لا سکے گا، دو رائے ہو جائے گی۔ ابھی اس وقت ایک رائے ہے، فرعونیت کی رائے جو ہے وہ غالب ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ اور اگر اس کو موقع مل جائے موسیٰ کو تو یہ دوسری رائے جو ہے وہ رائج کرے گا۔ معاشرے میں دو رائے، فساد، کم از کم فساد برپا کرے گا یہ شخص، اس لیے اس کو مار دینا چاہیے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ادھر اس نے کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرعون نے اپنے طاغوتی اور تکبر کے لہجے میں دھمکی دے دی۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے اللہ کی پناہ مانگ لی اور اس ذات کی پناہ میں جانے کا کہا جو صرف میرا رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، صرف میرا مالک نہیں ہے، فرعون تمہارا بھی مالک ہے، تمہاری بھی گردن اس کے ہاتھ میں ہے۔
انی عذت بربی من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس شخص کے متکبر سے جو روز حساب کا ہے ایمان نہیں رکھتے۔ اس اثناء میں ایک شخص آگے آتا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور وہ اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر واقع ہو جائے گا۔ اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک آل فرعون قبطی نسل جو مقامی ہے، وہاں مصر کے جو مقامی نسل ہے ان کو قبطی کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں اسرائیلی آتے ہیں۔ آل فرعون کے ایک قبطی نسل کا بندہ جو اس کے دربار میں تھا اس کا نام حزقیل ہے۔ یہ دوڑ کر وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال ان القوم یأتمرونک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، لوگ تم کو قتل کرنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ اس کے بات پر یہی شخص دوڑ کر آیا تھا اور اسی نے کہا تھا، جس نے یہاں دربار میں آواز اٹھائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جس نے کہا تھا۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ نکل گئے وہاں سے، موسیٰ نکل گئے حالت خوف میں۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، خرج الحسین من المدینة خائفا کخروج موسیٰ خائفا یترقب۔ امام حسین مدینے سے اس طرح نکلے جس طرح موسیٰ نکلے تھے حالت خوف خطر میں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک شاعر نے اس کی تصحیح کی، یہ قابل ذکر اس لیے یہاں ذکر کرتا ہوں۔ اس کی تصحیح اس طرح کی ہے، خرج الحسین من المدینة باسلا، بسالت بہادر کہتے ہیں، بہادرانہ نکلے، نہ خائفا۔ خرج الحسین من المدینة باسلا لا مثل موسیٰ خائفا یترقب، موسیٰ کی طرح نہیں کہ ڈرتے ہوئے۔ اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ نکل گئے تھے وہاں سے۔ یکتم ایمانہ، یہ مومن اپنا ایمان چھپاتا تھا، ایمان چھپا کر اپنے آپ کو بھی تحفظ دیتا تھا، اور اس سے تقیہ کی وجہ سے ایک اولو العزم رسول کو بچانے کا موقع بھی تلاش کرتا تھا اور بچایا۔ چنانچہ دو اہم خطرناک مقامات پر
اس مومن نے حضرت موسیٰ کو بچایا۔ ایک تو دربار میں یہ کہہ دیا، دوسرا قتل کا فیصلہ ہوا تھا تو جلدی خبر دے دی یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، التقیۃ من دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیۃ له والتقیۃ ترس اللہ فی الارض لأن مؤمن آل فرعون لو اظہر الاسلام لقتل۔ فرمایا تقیہ میرے اور میرا آبا کا دین ہے، جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تقیہ اللہ تعالیٰ کا سپر ہے زمین میں۔ آل فرعون نے اگر نہ تقیہ کیا ہوتا تو وہ قتل ہو جاتا۔ سورہ قصص میں بھی اس مومن آل فرعون کا ذکر آیا ہے۔ حدیث میں ہے الصدیقون ثلاثۃ، 3 صدیق ہیں، حبیب نجار، مومن آل یاسین، مومن آل فرعون الذي قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، والثالث علی بن ابی طالب وهو افضلهم۔ صدیق 3 ہے، حبیب نجار، مومن آل یاسین، مومن آل فرعون، جس نے کہا تھا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تیسرا صدیق جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو ان میں افضل ہے، چونکہ حضرت علی نے جس ہستی کو تحفظ دیا ہے وہ افضل الانبیاء ہے۔ افضل الانبیاء کو رسول کو تحفظ دیا ہے۔ اس تحفظ کے سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شب ہجرت جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سویا اور رسول کی جگہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو نذرانے کے لیے پیش کیا، کیونکہ یہ خوف تھا نا کہ وہ یکدم آ کر کے حملہ کر کے قتل کریں گے، اور اس قتل کے زد میں آنے کا قوی امکان تھا۔ انتہائی خطرناک موقع کے اوپر حضرت علی بیٹھے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، یہی شب ہجرت جو اپنے بستر دے کر کے، لیکن وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ 3 سال تک علی بستر رسول پر سوتے رہے۔ یہ ایک شب نہیں، یہ شب بہت اہم شب تھی، اس لیے اس کا ذکر آتا ہے شب ہجرت۔ شیب ابی طالب میں مشرکین نے بائیکاٹ کیا ان کو، ابو طالب کے درے میں، 2 پہاڑوں کے درے میں نکال دیا آبادی سے باہر، اور بائیکاٹ کر کے وہاں پر ایک عجیب غریب حالت میں وہ زندگی کرتے رہے۔ ادھر حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے؟ ابو طالب بستر لگاتے تھے، یہ محمد کا بستر، یہ علی کا بستر کر کے مشخص کرتے تھے، یہ علی ہے، یہ محمد کی جگہ ہے وغیرہ۔ دن کو معلوم کرتے تھے یہ محمد کی سونے کی جگہ ہے، یہ علی کی سونے کی جگہ ہے۔ اور رات کو جب سونے لگتے تھے تو علی کو محمد کی جگہ پر سلاتے تھے، محمد کو علی کی جگہ پر۔ اگر کسی نے رات کو اچانک حملہ کیا تو علی قتل ہو جائے، محمد بچ جائے۔ جی 3 سال تک یہ بستر رسول پر سوتے رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے، 3 سال تک، اور ہر رات یہی خطرہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ رات کو آ کر کے حملہ کر سکتے ہیں۔ اس مومن آل فرعون نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
کیا تم اس شخص کو اس جرم میں قتل کرو گے کہ اللہ کو اور رب تسلیم کرتا ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، کسی پر ہاتھ دراز نہیں کرتا، کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، ایسے عقیدے کی بنیاد پر اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور انہوں نے معجزے بھی دکھائے ہیں، اژدہا دکھایا ہے، ید بیضا دکھایا ہے، اور صرف عقیدہ پیش نہیں کیا بلکہ اس عقیدے پر دلیل بھی پیش کیا ہے۔ وَإِن كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، چونکہ جابروں تنگ نظروں کے جو مقابلے میں حق چھپانا وہ جابروں کے لیے قابل ننگوار ہے، حق چھپانے والے کے لیے نہیں۔ جی، یہ جو طنز کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے دین میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے مخالفین میں سے جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تقیہ دین کا ایک بنیادی طرز عمل ہے۔ یہ دیکھو ایک تو ایمان ہو ادھر بھی ہے، اور بہت سے مقامات پر جو ہے علماء نے تقیہ کیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بنی عباس کے زمانے میں قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے کا کوئی ایسا جھگڑا وجود میں آ گیا، آتے رہے ہیں بے سر و پا جھگڑے، قرآن مخلوق ہے، کلام خدا مخلوق ہے یا اللہ کے ساتھ قدیم ہے۔ بس یہ رائج ہو گیا کہ مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے، اور دربار خلافت کا نظریہ یہ تھا کہ مخلوق ہے، تو علماء کو یہاں تقیہ کرنا پڑا، اور چنانچہ سب سے بڑے عالم سے پوچھا اس زمانے کہ آپ کیا کہتے ہیں، قرآن مخلوق ہے یا قدیم ہے؟ تو انہوں نے تقیتاً کہا قرآن کلام خدا ہے، نہ زیاد نہ کم۔ تقیہ کیا، ہاں جی، نہ میں مخلوق کہتا ہوں نہ قدیم کہتا ہوں۔ ہاں جی، جابر کے سامنے ایسا کرنا ہوتا ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور یہ تقیہ کرنا جو پڑا ہے یہ اس جابر کے لیے آرنا ہے، نہ یہ تقیہ کرنے والے کے لیے۔ جی، وہ جو حملہ آور ہوتا ہے اس کے لیے آرنا ہے، نہ سپر استعمال کرنے والے کے لیے، اس کے لیے۔ چنانچہ مومن آل فرعون اپنی تقریر میں حق کا برملا اظہار نہیں کرتے بلکہ بظاہر تردد کرتے ہیں۔ ان یک صادقا ان یک کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر جھوٹا ہے تو اس پر یہ جھوٹ، وَإِن یک صادقا، اگر یہ سچا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی سچائی کی وجہ سے کچھ عذاب ہم پر آ جائے، جی، لہٰذا احتیاط کرو، اس کو نہ مارو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ جو ہے اس تجاوز گر کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس کذاب کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کو بارہا بتایا ہے کہ خدا ہدایت نہیں دیتا ہے، اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قابل ہدایت نہیں ہوتا ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ یہ مومن آل فرعون کی بات چل رہی ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین، آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، بس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا
جسے میں صائب سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو درست ہے۔ فرعون نے تخت پر بیٹھ کر کے یہ جواب دیا۔ جی، اس نے کہا ما اریکم الا ما ارا۔ اپنے رائے کو صائب ہونے پر وہ اس کا اصرار تھا، چونکہ وہ اقتدار اور کرسی کے مزے میں بتمست تھا، اس کو کوئی اور بات سمجھ میں آنا ممکن نہیں تھا اقتدار اور کرسی اور مفاد والے کے لیے۔ جس کا کسی چیز کے ساتھ مفاد وابستہ ہے اس کے عقل کے اوپر تالا لگ جاتا ہے، وہ قابل ہدایت نہیں رہتا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔